بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو بڑا امیر تھا، ہر وقت فاسق عیش پرستی میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کی یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے تاکہ وہ بازار سے مٹھائی خرید لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع میں وعظ فرما رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور کا وعظ ہی سن لوں۔ چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہیں، میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کروا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا کہ جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ میں تمہارے واسطے کون کون سی دعا کروں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ خدا تعالی مجھے غلامی سے آزاد دے دے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالی میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ تیسری یہ کہ مجھے 4 درہم اور مل جائیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالی مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ حضرت منصور نے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کرا کے گھر واپس آ گیا۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور کی مجلس میں دے آیا ہوں اور ان کے عوض حضرت منصور سے 4 دعائیں کرا لی ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو سنا۔ غلام نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی مجھے آزادی فرمائے، اور دوسرے یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض 4 درہم اور مل جائیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، حضرت منصور اور سارے حاضرین جلسے پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا، پہلی دعا تو قبول ہوئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض تجھے 400 درہم دیتا ہوں۔ اور تیسری بھی قبول ہوئی، سنو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی خدا کی نافرمانی نہ کروں گا اور کسی گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکوں گا۔ اب جو کچھ کہ میری قدرت میں تھا میں نے اس کو پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، اس میں میں مجبور ہوں اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وقت حاطف سے ایک آواز آئی، اے بندے جو کچھ تیرے اختیار میں تھا
اور جو کچھ تم نے کیا وہ بھی ہم نے عطا کیا۔ جاؤ ہم نے تجھے تمہارے غلام منصور اور سارے حاضرین جلسہ کو اپنی رحمت میں لے لیا اور سب کو بخش دیا۔ سبق اس میں اللہ کے مقبول بندوں کی مجلس میں شرکت رحمت حق اور باعث نجات ہے، اور مستحق غریب کی مدد سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا جلد سنتا ہے۔ حدیث کے مطابق یعنی میرا مقبول جب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گناہ گار کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس لیے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس میں جو کچھ سبق ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔